السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شیخ کاشف۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، کیا شام کی بربادی شروع ہو چکی ہے، جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اہل شام تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ کیا یہ حدیث مبارکہ پوری ہو گئی ہے؟ اور دوستو، ایچ ٹی ایس کون ہیں اور آج کیوں اس گروپ کا نام پوری دنیا کی خبروں کی شہ سرخیوں میں ہے؟ کیا اس گروپ کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے یا یہ اپنی مدد آپ کے تحت شمال مغربی شام پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر باتوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ دوستو، شام کا دین اسلام میں ایک خاص مقام ہے اور شام کا ذکر قرآن و حدیث میں بار بار کیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ سبا اور سورہ بنی اسرائیل میں شام کو مبارک بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اسے اور اس کے آس پاس کی سرزمین کو برکت دی۔ دوستو، شام حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے برگزیدہ نبیوں سے جڑا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تب شام و عراق سے ہی ابدال نکل کر آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پروردگار، ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ اسی طرح دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فتنے پھیلیں تو شام کی جانب رہو، کیونکہ یہ زمین اللہ سبحانہ و تعالی کی چنی ہوئی زمین ہے اور وہاں کے لوگ اس کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ دوستو، شام سے قرب قیامت اور واقعات کا بہت گہرا تعلق ہے۔ سفیانی کا خروج ملک شام سے ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی شام میں دمشق میں اپنا پڑاؤ ڈالیں گے، جہاں دجال آپ کے لشکر کو گھیرے گا اور پھر آپ کی مدد کے لیے اور دجال اس کے حواریوں یعنی یہودیوں کے خاتمے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائے گا۔ یعنی دوستو، آپ غور کیجئے کہ شام ہی وہ سرزمین ہے جہاں سے مسلمانوں کو عظیم فتوحات حاصل ہوں گی اور فتنوں کا خاتمہ شروع ہو جائے گا، جس میں دنیا کا عظیم ترین فتنہ مسیح الدجال بھی شامل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر شام کہاں ہے؟ کیا آج کا موجودہ شام ہی وہ شام ہے جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے؟ دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شام کا ذکر فرمایا، اس میں آج کا موجودہ شام، لبنان، فلسطین، اردن کا ملک بھی شام میں شامل ہوتا ہے۔ یعنی یہ وہ تمام ممالک ہیں جو اصل میں شام ہیں۔ اور آج ذرا نقشے پر نظر دوڑائیں تو اردن کے علاوہ شام میں شامل تمام ملک آج جنگ اور جنگی ماحول سے جوجھ رہے ہیں اور وہاں آگ لگی ہوئی ہے۔ فلسطین تباہ ہو گیا، لبنان میں جنگ جاری ہے اور حالات موجودہ شام کے خراب ہو چکے ہیں۔ اور اب حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ یوں لگ رہا ہے کہ اب وہاں ایک بہت بڑی خانہ جنگی شروع ہونے والی ہے، اور اس خانہ جنگی میں ترکی، اسرائیل، امریکہ، روس، خود شامی عوام اور وہاں کی حکومت، بلکہ پس پردہ ایران اور سعودیہ عرب بھی اپنے اپنے مفادات کو سپورٹ کرتے دکھائی دیں گے۔ دوستو، مختصر یہ کہ شام کی آگ اور شام کی بربادی والی حدیث مبارکہ پوری ہو چکی ہے، اور آپ پرانے شام کو اپنے ذہن میں یاد رکھیے گا۔ جامع ترمذی ابواب الفتن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ملک شام والوں میں خرابی پیدا ہو جائے گی تو تم میں کوئی اچھائی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری امت کے ایک گروہ کو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد سے حاصل رہے گی، اس کی مدد نہ کرنے والے قیامت تک اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اب دوستو، شام میں خرابی پیدا ہو چکی ہے اور آج مسلمانوں میں کوئی اچھائی نظر نہیں آ رہی۔ مسلمان تر نوالا بن چکے ہیں، اور بالکل ایسا ہی کچھ آج کے موجودہ شام میں ہو رہا ہے۔ دوستو، شام میں خانہ جنگی کیسے شروع ہوئی؟ شام میں وہاں کا مقامی ایک اہم گروپ جس کا نام حیات التحریر الشام یا اسے ایچ ٹی ایس بھی کہتے ہیں، جو شمال مغربی شام کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کرنے اور وہاں اپنے کنٹرول کو وسعت دے رہا ہے، اور یہ علاقہ شامی حکومت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ شامی باغی حلب میں، جو ملک کا دوسرا بڑا شہر ہے، اس میں داخل ہونے کے بعد جشن منا رہے ہیں۔ ان کی کارروائیوں نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔
حالانکہ کچھ رپورٹس کے مطابق وہ کافی عرصے سے اسد حکومت کے خلاف نئی کارروائیوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ یہ کارروائی جہادی گروپس حیت التحریر الشام کی قیادت میں ہوئی، جو شام میں سب سے طاقتور باغی گروپ سمجھا جاتا ہے۔ اس گروپ میں تقریباً 30 مسلح تنظیمیں شامل ہیں اور ان کے پاس کم از کم 60,000 تربیت یافتہ جنگجو ہیں۔ یہ گروپ ادلب صوبے پر حکومت کر رہا ہے، جہاں تقریباً 30 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ یہ شام کی اس 30% علاقے کا حصہ ہے جو بشار الاسد کے کنٹرول میں نہیں۔ یہ گروپ اسلامی باغی ابو محمد الجولانی نے قائم کیا تھا، جو پہلے النصرہ فرنٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 2011 میں شام کی جنگ کی ابتدائی مراحل میں یہ القاعدہ کا حصہ تھا، لیکن 2017 میں مبینہ طور پر اس سے علیحدگی اختیار کر کے حیت التحریر الشام کے طور پر یہ وجود میں آئی، جبکہ اقوام متحدہ اور امریکہ نے اسے دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے اور اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں جیسے پھانسی دینے اور اقلیتوں کے خلاف مظالم کا الزام دیا جاتا ہے۔ تاہم حالیہ برسوں میں اس گروپ کا کہنا ہے کہ اس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوستو، مشرق وسطیٰ کی ماہر سارا ایسٹول ہاؤس کے مطابق HTS آج پہلے سے زیادہ طاقتور ہے۔ حالیہ حملوں میں شامی حکومت نے مزاحمت کے بغیر پیچھے ہٹتے ہوئے حلب چھوڑ دیا۔ HTS کے دعوے کے مطابق وہ شام کی اپوزیشن گروپوں کو متحد کرنا چاہتی ہیں، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اتحاد کامیاب ہوگا یا نہیں، خاص طور پر شامی قومی فوج جس میں ترکی کی حمایت یافتہ اور کرد فورسز شامل ہیں۔ اور دوستو، ترکی کی دلچسپی HTS کے بڑھتے اثر رسوخ میں دکھائی دیتی ہے، کیونکہ وہ شامی پناہ گزینوں کو شام واپس بھیجنا چاہتے ہیں اور شمال مغربی شام پر کنٹرول بڑھانا اس کے مفاد میں ہوگا۔ ایران، جو شام میں اپنے اثر رسوخ کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، اس صورتحال کو اپنے لیے نقصان دہ دیکھ سکتا ہے، لیکن اس وقت روس اور دیگر اتحادی شام کو زیادہ مدد فراہم نہیں کر سکتے اور وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں۔ اور دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تمام تر صورتحال جو اب شام میں بن گئی ہے، یہ ایک نئی خانہ جنگی کو جنم دے سکتی ہے، جس کے اثرات نہ صرف خطے بلکہ دنیا بھر پر مرتب ہوں گے۔ دوستو، اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔